جب ہم کسی چیز کے لیے بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں تو یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک شخص جب بار بار ایک ہی دعا کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ مستقل طور پر اس دعا کی اہمیت پر یقین رکھتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ کہہ دو دعا ہی میری بندگی ہے، جو میری طرف رجوع کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ وعدہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کا خیال رکھتا ہے اور ہمیں ان کو ہر مرتبہ دہرانے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کی سرخی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھتا ہے تو بے شک میں قریب ہوں، میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ دعائیں رائیگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، راہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں تمہارے لیے تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ ہم انسان اپنی دعاؤں کا مقابلہ ہر وقت دوسروں سے کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی چیز جلدی مل جاتی ہے تو ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو گئی اور شاید میری کبھی نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے مقرر وقت رکھا ہوتا ہے۔ جب مقرر وقت آتا ہے سب کو اس کی چاہ سے نواز دیتا ہے۔ جیسے دوسروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ویسے ایک دن اللہ آپ کی دعا معجزے کی شکل میں قبول کر لے گا۔ تو امید کبھی مت ہارنا اور صبر سے انتظار کرو، جلد تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دیا جائے گا۔ ہاں وہ تمہیں قلیل مشکلات سے ضرور گزارے گا تاکہ تم طویل سجدوں کے لطف سے آگاہ ہو سکو، اور دیکھو وہ تمہیں دکھوں سے بھی اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم سکھوں کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے، انہیں آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہوگا، اور جو لوگ اللہ کے فیصلوں پر اختلاف کرتے ہیں وہی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد پھر سجدہ شکر سے سر نہیں اٹھاتے۔ اللہ تمہاری خواہش کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعا کی آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا بلکہ وہ بہترین وقت پر جواب دیتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم پر آنے والی آزمائش اب اختتام کو ہو، تم نے جو دعائیں مانگی ہوں ان سب کی قبولیت کا وقت آن پہنچا ہو، بس اس کے کن فرمانے کی دیر ہے اور تمہارے ڈوبتے دل کو سہارا مل جائے گا۔ وہ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں کہ میرے آنسو ضائع چلے گئے، میں کچھ بھی بولنے والا نہیں ہوں۔ توکل ایسا رکھو کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تم دعا کو جاری رکھے ہوئے ہو، کیونکہ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے، اور جتنا تم صبر کر چکے ہو نا اس پر اجر ملنا لازم ہے۔
اپنے اللہ سے معجزوں کی آس لگا لو، وہ کن فیکن کا مالک ہے، تمہاری معصوم سی امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وقت کی دیری کے ہاتھوں مجبور ہو کر دعا کرنا نہیں چھوڑتے، بلکہ اس وقت کی دیری کو بھی ایک نعمت سمجھے۔ اللہ ہماری تمام دعائیں بالکل صحیح وقت پر قبول کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں۔ صبر تو یہ ہے کہ جب اللہ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی ہو جائیں، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگائے جنہیں آپ فوری حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ شکوہ نہ کریں۔ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف دعا کافی ہے، یا صرف دعاؤں سے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی چاہ ہمارے دل میں بسی ہے۔ لیکن صرف دعائیں کافی نہیں ہیں اللہ کو منانے کے لیے۔ دل میں چھپی اس خواہش کو پانے کے لیے آپ کو مشقت کرنی پڑے گی۔ بیٹھے بٹھائے دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کو ان دعاؤں کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ سنو، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ راستے آسان نہیں ہوں گے، مشکلیں نہیں آئیں گی، حالات دشوار نہیں ہوں گے، راستے کھٹن بھی ہو سکتے ہیں، مگر تم ثابت قدم رہنا، ہار نہیں ماننا۔ اللہ انتہائی نا امید صورتحال کو آپ کی زندگی کے بہترین لمحے میں بدل سکتا ہے، اور تم رشک کرو گے اپنے مقدر پر کہ ایک چھوٹا سا ہزارہ تمہارا ان دونوں جہانوں کے مالک سے گہرا تعلق کر دے گا اور تمہیں نامکمل سے مکمل کر دے گا۔ تو خود کو خدا کی رضا میں راضی رکھنا سیکھو، اور اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو سمجھاؤ کہ ضد نہ کرے۔ مقدر لکھنے والے سے ضد نہیں کرتے، اس کا فیصلہ تمہاری خواہش سے کہیں زیادہ بہترین ہے۔ اپنی دعاؤں کی حفاظت کرو، کیونکہ خداوند انہیں اپنی مرضی کے مطابق قبول فرمائے گا۔ وہ برداشت نہیں کرتا کہ تو دعا کرتے وقت غفلت کرے۔ یاد رہے کہ دعا ایک زبان ہے جو دل کی باتیں اللہ تک پہنچاتی ہے۔ یہ متواتر دعا مانگنے کا مطلب نہیں کہ اللہ سننے میں غفلت کر رہا ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریاں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم ہر مرتبہ اللہ سے توبہ کر کے اس کی رحمت اور مغفرت کی التجا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی گہرائیوں سے ہر تکلیف، ہر مسئلے کا علم رکھتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور وہ جوہر کی طرح ہمارے دل کو سمجھتا ہے۔